اصل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام سے نوازا ہے۔ اسلام نام ہے اطاعت اور انقیاد کا، اللہ کے حکموں کو ماننے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اتباع اور پیروی کا نام اسلام ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ہمیں رہنمائی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ میں نے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص کسی گھر کی تعمیر کرتا ہے، من بنا للہ مسجدا، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے گھر جنت میں بناتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انما یعمر مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب گئے تھے حج کے لیے، جب وہ حج سے واپس ہوئے تو میں نے اس کے قلبی تاثرات اور کیفیات معلوم کرنا چاہا اور مکہ اور مدینہ منورہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس سے پوچھا تو کہا کہ مفتی صاحب کیا کہوں، جو جہاں وہ ریحل بنا ہوا ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ممنوع دخول لغیر المسلم، کہ غیر مسلموں کے لیے اس گیٹ کے اندر داخل ہونا منع ہے، جب میں اس گیٹ کے اندر گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ہمیں پوری زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ کہا وہ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، صفت اسلام عطا فرمایا ہے، اور میں مسلمان تھا، اسی لیے اس گیٹ کے اندر میں داخل ہو گیا۔ تو یہ اصل ان کیفیات کو دیکھیں کہ مسلمان ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اصل آپ نے پڑھا ہوگا ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یا ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اخیر میں والیوم الآخر، کہ قیامت کے دن پر اگر قیامت کے دن یہ اصل یہ عقیدہ بہت زبردست عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اگر ہم مسلمانوں کے درست ہو جائے تو ہمارے سماج سے اور ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج اور معاشرے سے بہت سارے گناہ غائب ہو جائیں گے۔ جب یہ ہمارا یہ تصور ہو جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے اور زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں، میدان قیامت میں ہم جمع ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم حساب دیں گے، نیکیوں کا بھی حساب دینا ہوگا اور بدیوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ نیکیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے، اور بدیوں پر، گناہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ سزا مرتب کریں گے۔ تو اگر اس کا عقیدہ ہمیں راسخ ہو جائے تو ہم ہر نیک کام کو کرنے لگیں گے اور بد کام کو چھوڑنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تھا، اس لیے اسلام پر مر مٹنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، سماج اور معاشرے سے برائیاں کو مٹانا آسان ہو گیا تھا۔ اس کی ایک مختصر سی مثال عرض کیے دیتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ منورہ کے چکر لگا رہے تھے،
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ پورے مدینہ منورہ کا چکر لگایا کرتے تھے، کہ وہ یہ معلوم کیا کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی دوا کی ضرورت تو نہیں ہے، ان تمام یا اور کسی مصیبت میں کوئی گرفتار تو نہیں ہے، تاکہ ان کی مصیبتوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ مدینہ کا چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ بڑھ جائے گا کہ پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تو ایک دوشیزہ کی آواز ابھرتی ہے کہ امی جان دودھ میں پانی کیسے ملاؤں، جبکہ عمر فاروق کا خلیفۃ المسلمین کا یہ اعلان ہو چکا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے۔ تو بوڑھی آواز ابھرتی ہے کہ بیٹی کیا یہاں عمر دیکھنے آ رہا ہے؟ تو دوشیزہ کی آواز ابھرتی ہے کہ عمر تو دیکھنے نہیں آیا، مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ کل میدان محشر میں جب اللہ پوچھے گا کہ جب خلیفۃ المسلمین کا، اولو الامر کا، حاکم کا جب یہ اعلان ہو چکا تھا تو تم نے کیسے پانی ملایا؟ کیونکہ قرآن کریم میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تمہارے درمیان حاکم ہیں ان کی بھی اتباع فرض ہے، ان کی بات کو ماننا ضروری اور فرض ہے۔ تو تم نے اس کے خلاف ورزی کی تھی۔ تو دیکھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو طلب فرمایا، اس گھر پہ نشان لگا دیا تھا کہ فلاں گھر سے جاؤ اور ماں اور بیٹی کو لے آؤ۔ ماں اور بیٹی لائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا کہ رات تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے صحیح بتا دیا۔ تو دیکھیے جب اللہ کا خوف، قیامت کا خوف اور اس میدان میں حاضری کی یقین اور اللہ کے تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کی یقین اگر حاصل ہو جائے تو تمام برائیاں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت عمر کا اعلان تھا کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پاسداری یہ کی گئی کہ انہوں نے اس بچی نے نہیں ملایا۔ وہ آگے قصہ کا دوسرا حصہ ہے جو بعد کی بات ہے، مگر یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ یوم آخرت پر قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر جس کے لیے اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر اگر ایمان ہے تو مسجدوں کا بنانا آسان ہے۔ علماء نے لکھا یعمروں کے معنی جس طرح تعمیر کرنا اور عمارت کا بنانا، اسی طرح کی معنی ہے اس کو آباد کرنا، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، تمام اس کے معنی اور مفاہیم میں داخل ہے کہ مسجدوں کی آباد کاری بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو یوم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہی مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی جب تعمیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بالکل سادہ طریقے پر مسجد بنائی گئی۔ سادہ طریقے پر مسجد یہ بنائی گئی کہ دائیں بائیں پتھر کی دیوار دے دی گئی، قبلے کی جانب کھجوریں جو کاٹی گئی تھی، جہاں مسجد نبوی ہے وہاں کھجوریں بہت تھی تو کھجوروں کے تنے ڈال دیے گئے، کھجور کے وہ لکڑیاں اس پچھم کی دیوار میں دے دی گئی اور کھجور کے پتے اور کھجور کے چھال کی چھت بنائی۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی اور حیات میں، چونکہ یہ تو ایک ہجری کا مسئلہ تھا، نبی 9 ہجری میں غالباً پھر دوبارہ اس کی تجدید کی گئی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھت بوسیدہ ہو گئی تھی، کھجور کے پتوں کے اور کھجور کے چھال کی چھت تھی، وہ ختم ہو گئی تھی، دوبارہ تعمیر کی گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد کی تعمیر و توسیع فرمائی، تو انہوں نے ایک جدید یہ کام کیا کہ دائیں بائیں جو پتھر کی دیواریں تھیں تو وہ بہت خوبصورت اور نقشین دیواریں ڈالی، اور پچھم کے جانب میں بھی نقشین یعنی کھدا ہوا پتھر ڈالا گیا۔ اس پہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس پر اعتراض تھا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو زیادہ مزین نہ کرو، اس پر اشکال تھا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ تھا، تو اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اس کی زیادہ تزئین، زیادہ خوبصورتی، زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، کہ اگر جو یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو جتنی خوبصورت، جتنی عمدہ قسم کی جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ہی خوبصورتی کی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ تو یہ اس لیے میں بنا رہا ہوں زیادہ خوبصورت تاکہ ہماری جنت میں جو گھر بنایا جائے وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد یعنی جب قیامت بپا ہوگی، تمام کے حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بیت اللہ لایا جائے گا، اور بیت اللہ کے ارد گرد دنیا کی تمام مسجدیں ہوں، دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہوں تمام مسجدیں اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں بیت اللہ کو اور تمام مسجدوں کو اسے رکھ دیں گے، میوزیم بنا کر، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ زمینیں، وہ مسجدیں جس کو ہم نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس بنانے والے کو، زمین دینے والے کو، زمین وقف کرنے والوں کو، تو ان کو کیا جنت سے باہر رکھے گا؟ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا جنت میں جانے کی ضمانت ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور اس حصہ داری میں یہاں مجمع میں جو موجود ہے وہ کوئی نہ چھوٹے، چاہے جتنا بھی ادا کرتے، یعنی چاہے اگر اپنی وسعت کے مطابق اگر لاکھوں روپے کی وسعت ہے تو لاکھوں روپے عطا کرے، اگر لاکھوں روپے سے کم ہے تو اس سے کم عطا کرے، اگر 10 20 50 100 بھی اگر ہو، مگر وہ حصہ لے تاکہ اس کا حصہ مسجد کی تعمیر میں ہو جائے۔ تو اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ مجلس تعمیر مسجد کا ہے، تو اس لیے مسجد کی تعمیر بنیاد رکھی جائے گی، اس میں ہمارا حصہ زیادہ سے زیادہ لگ جائے، تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مسجد، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔